آج نہ ڈاکٹر حضور نواب صاحب حیات ہیں، نہ ہی محترم سعید اختر نظامی، ڈاکٹر معراج ساحل اور احسن اعظمی و تشنا عالمی صاحبان، مگر ان شعراء کی خوبیاں، صفات اور کمالات کا تقاضا ہے کہ انہیں وقتاً فوقتاً یاد کیا جائے۔ اسی فکر میں ایک 10 سال پرانا مضمون جو کہ عروس لفظ کا مسکن لکھنؤ میں موجود ہے، اسے لرن آن لائن وتھ فیضان خان کے پلیٹ فارم سے عوام و خواص کی عدالت میں پیش کرنا بہتر اور ضروری لگ رہا ہے۔ اس طرح نہ صرف ڈاکٹر حضور نواب بزم صفی جدید بلکہ دیگر شعراء و شرکاء کی قربانیاں، جذبہ اور خلوص بھی سامنے آ جائے گا۔ امید ہے ہماری اس کوشش کو بھی بنظر تحسین دیکھا جائے گا۔ بات ہے ان دنوں کی جب قبلہ ڈاکٹر حضور نواب صاحب حیات تھے اور ہر ماہ کی 16 تاریخ کو ردیف کی مطابقت سے ایک نشست کا اہتمام ہوتا تھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ رمضان کی متبرک ساعتوں میں بھلا کسی شعری نشست کی کیا ضرورت تھی؟ یہ مہینہ تو اذکار و عبادات، نماز روزے اور تلاوت قرآن میں انہماک کا ہے، اور پھر اجر بھی 70 گنا زیادہ۔ مگر ایسا کہنے والوں کو کون سمجھائے کہ بھائی شاعر اور شیطان میں یہی تو فرق ہوتا ہے۔ شیاطین ایام رمضان میں آہنی سلاخوں میں قید کر دیے جاتے ہیں، جبکہ شاعر کی آزادی اور خود مختاری کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شاعر نہ صرف اشرف المخلوق ہونے کی سند رکھتا ہے، بلکہ سماج کے دوسرے طبقات کے مقابلتاً کہیں زیادہ حساس باشعور ہوتا ہے۔ پھر اسے عام لوگوں کے خانے میں کیوں رکھا جائے؟ عام لوگ اس حقیقت سے بھی کم ہی واقف ہیں کہ بیشتر شعراء رات میں جاگتے ہیں، چائے خانوں میں وقت گزارتے ہیں، اور غیبت ان کی محبوب غذا ہے۔ ایسے میں کوئی نواب جو خود عارضہ شاعری میں مبتلا ہو، اپنے ذوق کی تسکین کے لیے شعری نشست کے ساتھ سحری کا اہتمام کرے تو یہ ان افطار پارٹیوں سے بدرجہ بہتر ہے جن میں روزہ داروں کی تعداد دال میں نمک کے برابر ہوتی ہے۔ فوٹوگرافر ہر لقمے کو اپنے کیمرے میں اس طرح محفوظ کرتے ہیں جیسے یہی تصاویر کا ذریعہ نجات ہوں گی۔ قبلہ حضور نواب صاحب جو کہ سلاطین اودھ کی یادوں کو تازہ کرنے کا ایک خوبصورت ذریعہ تھے، ان کے ماضی و حال پر گفتگو کرنے اور نوابین اودھ کے شوق گنانے سے کہیں بہتر ہے کہ ان کی جانب سے جاری کردہ ردیف رمضان اور اہتمام سحری پر گفتگو ہو۔ ایسا ہوگا تو ہمیں خوشگوار احساس ہوگا کہ انہیں فکر جہاں کے ساتھ فکر عقبہ بھی تھی۔ عقبہ سنوارنے کی اسی کوشش میں انہوں نے نشست کے انعقاد کے ساتھ سحری کا اہتمام کر ڈالا۔ خلوص کی برکت اور جذبے کی صداقت دیکھیے کہ موسم برسات اور مسلسل ترشح کے باوجود دور دراز سے شعراء تاریخی علاقے کٹرا ابو تراب خاں میں ڈاکٹر حضور نواب کی رہائش گاہ پر یکجا ہو گئے۔ محترم سعید اختر نظامی بھی مسلسل علالت کے باوجود شریک محفل رہے۔ محفل کی صدارت اور تمام شعراء کو سنجیدگی اور دلجمعی سے سنا گیا۔ صورت بایجا رسید کہ رمضان ردیف پر ایسے اشعار سننے میں آئے جو اب تک روایتی مشاعروں کے ذریعے ممکن نہ ہو سکے تھے۔ اس کی دونوں جہاں میں جنت ہے، مل گئی جس کو دولت رمضان۔ اس کی دونوں جہاں میں دولت ہے، مل گئی جس کو دولت رمضان، اور جامع کوثر کے ہیں جو متوالے، ان کے دل میں ہے الفت رمضان۔ اور تیسرا شعر کہ جن کا رشتہ ہے دین فطرت سے، جن کا رشتہ ہے دین فطرت سے، جانتے ہیں وہ حکمت رمضان۔ یہ اشعار رضا تابانی مرحوم کے ہیں۔ ڈاکٹر حضور نواب کے مطابق چہرہ مومن کی سرخی وہ آئینہ ہے جس میں جمال رمضان کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ نواب صاحب فرماتے ہیں کہ سرخی چہرہ مومن ہی وہ آئینہ ہے، سرخی چہرہ مومن ہی وہ آئینہ ہے جس میں آتا ہے نظر صاف جمال رمضان۔ جس کے دل میں رمضان کا خیال مہماں ہو وہ کیسے دکھیاروں پر ترس نہ کھائے؟ کیسے ممکن ہے غریبوں پہ وہ کھائے نہ ترس؟ کیسے ممکن ہے غریبوں پہ وہ کھائے نہ ترس؟ دل میں جس کے بھی ہے مہمان خیال رمضان۔ شاعر عید کے چاند پر ہلال رمضان کو فوقیت دیتا ہے، اپنے خیال کو یوں شعری جامہ عطا کرتا ہے۔ ملتا ہے 8 پہر لطف حضوری رب سے،
ملتا ہے آٹھ پہر لطف حضوری رب سے، عید کے چاند سے بڑھ کے ہے ہلال رمضان۔ اسی قبیل کا ایک دوسرا شعر حاضر ہے، ممکن ہے زیادہ مؤثر ہو۔ عید کے دن کے مسرت سے گزر جانے پر، عید کے دن کے مسرت سے گزر جانے پر، دل کو تڑپائے گی پھر یاد وصال رمضان۔ خالد قیصر اور تاج رضوی کے کلام نے خوب دھوم مچائی۔ خالد کا یہ شعر بطور خاص پسند کیا گیا، جو اپنی نوعیت کا واحد شعر تھا۔ اس خیال کو دوسروں نے بھی باندھا، مگر یہ کیفیت نہ پیدا کر سکے۔ شعر حاضر ہے کہ ایک نیکی کی جگہ لکھتا ہے 70 نیکی، ایک نیکی کی جگہ لکھتا ہے 70 نیکی، ایک فرشتے کی بڑھاتا ہے مشقت رمضان۔ خالد نے محبت، قناعت، مہلت، مشقت، راحت، حرارت، طبیعت، رخصت جیسے قوافی سے اپنی غزل کی عمارت تعمیر کی، خوب اشعار سنائے اور یہ پیغام دے گئے کہ رمضان میں نفرت اور گھٹن سے بھرے ماحول کا خاتمہ ہوتا ہے، محبت و یگانگت کی فضا قائم ہوتی ہے، چہار جانب نور ہی نور بکھر جاتا ہے، عبادات الہی کی توفیق غیبی ملتی ہے، توبہ کا موقع ہاتھ آتا ہے، سحری، افطار و تراویح اور کلام اللہ کے ذریعے قلوب کی تطہیر اور روح کی تازگی کا سامان بہم ہوتا ہے، نیکیوں کے حصول کے مواقع ہاتھ آتے ہیں۔ خالد کے چند شعر حاضر ہیں، سماعت فرمائیں۔ سحر رفتار تراویح ہو تلاوت کا نظام، سحر رفتار تراویح ہو تلاوت کا نظام، اس طرح کرتا ہے تطہیر طبیعت رمضان۔ شر سے شیطان کے محفوظ ہیں اس ماہ میں ہم، شر سے شیطان کے محفوظ ہیں اس ماہ میں ہم، بن کے آتا ہے ہمارے لیے راحت رمضان۔ شیخ سماعت فرمائیں کہ دور ہو جاتی ہے ماحول سے نفرت کی گھٹن، دور ہو جاتی ہے ماحول سے نفرت کی گھٹن، گھول دیتا ہے فضاؤں میں محبت رمضان۔ عید کا چاند دکھا دیتا ہے جاتے جاتے، عید کا چاند دکھا دیتا ہے جاتے جاتے، یوں تو منہ موڑ کے ہوتا نہیں رخصت رمضان۔ تاج رضوی نے اپنے رنگ و آہنگ کو برقرار رکھا، حسب سابق ان کا کلام ان کی عمر سے زیادہ پختہ اور بالغ نظر آیا، تقریباً ہر شعر نے داد بٹوری، بالخصوص یہ شعر بار بار سنا گیا۔ نماز روزہ عبادت تلاوت، نماز روزہ تلاوت زکوٰۃ صدقہ فطر، نماز روزہ تلاوت زکوٰۃ صدقہ فطر، سجی ہے تجھ سے عبادات کی دلہن رمضان۔ تاج رضوی نے مراحل تطہیر، جبین رجز، لفظ کے سکنات، آمادہ بدن، فضل خانہ زہرا، تقسیم خیر کے ثمرات، رتبہ خاک، روح کے طبقات، بازو ابلیس، عبادت کی دلہن، عبادات کی دلہن جیسی تراکیب و لفظیات سے اپنی شعری کائنات سجائی، نیز قوافی کا انتخاب بھی خوب رہا۔ نمونتاً 3 شعر حاضر ہیں۔ اڑھا کے نفس کو تقویٰ کا پیرہن رمضان، اڑھا کے نفس کو تقویٰ کا پیرہن رمضان، سکھاتا رہتا ہے سب بندگی کے فن رمضان۔ ربوبیت نے بڑھائے ہیں خیر کے ثمرات، ربوبیت نے بڑھائے ہیں خیر کے ثمرات، بنا ہے بازوئے ابلیس کی رسن رمضان۔ پڑے تھے تاج تذبذب میں لفظ کے سکنات، پڑے تھے تاج تذبذب میں لفظ کے سکنات، تھا تیری شان میں مشکل بہت سخن رمضان۔ ہارون رشید نے اچھا تاثر چھوڑا اور احسن اعظمی نے بھی۔ میٹر و مواد کے اعتبار سے احسن اعظمی کا کلام اول نمبر رہا۔ اسلام فیصل نے بروزن دوہا اور سنجے مشرا شوق نے بروزن نبائی کلام سنا کر اپنی انفرادیت کو برقرار رکھا۔ ہارون رشید نے اپنے اشعار میں سارے مہینوں کو محترم بتایا، مگر ماہ رمضان کی اہمیت کو اس طرح اجاگر کیا کہ بات واضح ہو گئی۔ تمثیلاً عرض کیا، انگوٹھی میں نگینے کی جو حیثیت ہوتی ہے، وہی اہمیت اور حیثیت دیگر مہینے میں رمضان کو حاصل ہے۔ حق تعالیٰ ایک نیکی پر 70 نیکی کا مزدہ سناتا ہے، لیلۃ القدر کا تحفہ عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک کی شکل میں مسلمانوں کو ایک دستور، ایک مکمل نظام ملتا ہے۔ شاعر نے اپنے کلام میں
رمضان المبارک کو بحر عصیاں سے نکلنے اور ابھرنے کا سفینہ قرار دیا ہے، وہیں تحفہ بخشش و مغفرت بتایا ہے۔ شاعر کے اس شعر کو متعدد بار پڑھوایا گیا۔ ہارون رشید صاحب فرماتے ہیں کہ وہ تراویح کا منظر ہو کہ افطار و سحر، وہ تراویح کا منظر ہو کہ افطار و سحر، روح پرور تیرا ہر ایک نظارہ رمضان، نیز جو اصحاب خواہشات نفس پر قابو پا لیتے ہیں ان کے لیے رمضان باعث اطمینان قلب ہوتا ہے۔ فتح پا لیتے ہیں جو خواہش نفسانی پر، فتح پا لیتے ہیں جو خواہش نفسانی پر، ہے انہی کے لیے بس وجہ سکینہ رمضان۔ شاعر کے دوسرے اشعار کیوں نہ لکھے جائیں؟ قید شیطان بھی ہے سرد ہے نارے دوزخ، قید شیطان بھی ہے سرد ہے نارے دوزخ، بحر عصیاں سے نکلنے کا سفینہ رمضان۔ محترم بھی ہیں مقدس بھی مہینے سارے، محترم بھی ہیں مقدس بھی مہینے سارے، سب مہینوں میں مگر مثل نگینہ رمضان۔ بلا مبالغہ رمضان انوار الہی کی بارش اور رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے، جس کی آمد سے گھر آنگن مہک اٹھتا ہے۔ مساجد میں تراویح اور گھروں سے تلاوت قرآن کی بھینی بھینی خوشبو پھوٹتی ہے۔ دل کے آئینے پہ 11 مہینوں میں جو وسیاں کی دھول بیٹھ جاتی ہے، رمضان نہ صرف اسے ہٹاتا ہے بلکہ دل کو قدورتوں سے پاک و صاف کر کے آئینے کی طرح چمکا دیتا ہے۔ لاکھ پیاس کی شدت ہو، زبان خشک اور ہونٹ سوکھ رہے ہوں، مگر چہرہ مومن بہرحال روشن رہتا ہے۔ رمضان جہاں مومن کامل کے لیے انعام ہے، وہیں کچے مسلمان کو الجھن میں مبتلا کرتا ہے۔ تبھی تو رمضان کو الوداع کہتے ہوئے قلب مومن روتا ہے، فراق کے خیال سے تڑپتا ہے، اور یہ شعر زینت قرطاس بنتا ہے۔ احسن اعظمی کا شعر ہے کہ تیرے جانے سے تڑپے گا قلب روزہ دار، تیرے جانے سے تڑپے گا قلب روزہ دار۔ احسن صاحب حیات نہیں ہے، لیکن ان کا یہ شعر ان کو زندہ رکھے گا اور ان کی قبر میں روشنی کا سبب بنے گا کہ تیرے جانے سے تڑپے گا قلب روزہ دار، تیری فرقت میں روٹھے گا ہر دھڑکن رمضان۔ شاعر کا کہنا ہے کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ معجزے سعادت و برکت ہے، لہذا رمضان کے فیوز و برکات سے دامن مراد بھر لینا چاہیے۔ کیا معلوم آئندہ یہ مقدس ساعتیں میسر ہوں کہ نہ ہوں۔ شاعر کا یہ خیال صادق آیا، کل تک وہ ہمارے ساتھ تھے اور کورونا کی منحوس وبا نے انہیں نگل لیا اور وہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ احسن آدمی کا ایک شعر اور حاضر ہے۔ ایک ایک پل بابرکت اس کا خوب اٹھا لے فیض، ایک ایک پل بابرکت اس کا خوب اٹھا لے فیض، ہو کہ نہ ہو آئندہ میسر اے احسن رمضان۔ احسن اعظمی کا یہ شعر بھی کافی سراہا گیا۔ اس کے صدقے دھل جاتے ہیں سارے میل کچیل، یعنی روزے کے، اس کے صدقے دھل جاتے ہیں سارے میل کچیل، پاک و صاف بنا دیتا ہے تن من دھن رمضان۔ بزم شمس کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر معراج ساحل بھی اب ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ بزم شمس کے حوالے سے ان کا نام ہمیشہ لیا جاتا رہے گا اور ان کی شاعری کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا۔ انہوں نے بزم صفی جدید میں کیا کچھ کہا، سماعت فرمائیں کہ سما سکے گی بیان میں نہ عظمت رمضان، سما سکے گی بیان میں نہ عظمت رمضان، بڑی وسیع ہے شرح عبادت رمضان۔ شرح عبادت رمضان کی وسعت سے واقف شاعر جانتا ہے کہ رب رحیم و کریم کو رمضان کی عبادات بہت پسند ہیں، اسی باعث اس نے ہر نیکی کا ثواب 70 گنا رکھا ہے۔ ڈاکٹر معراج کا شعر حاضر ہے، اسی لیے تو ہے 70 گنا ثواب اس کا، اسی لیے تو ہے 70 گنا ثواب اس کا، بہت پسند ہے رب کو عبادت رمضان۔ ڈاکٹر صاحب پورے اعتماد سے کہتے ہیں کہ گناہ کر نہیں سکتا وہ اس مہینے میں، گناہ کر نہیں سکتا وہ اس مہینے میں، ہے جس کے قلب پہ روشن حقیقت رمضان۔ منشائے رمضان بیان فرماتے ہوئے اسلام فیصل نے بروزن دوحہ، اسلام فیصل صاحب آج کل بیمار ہیں گزشتہ 1 برس سے، ان کے حق میں دعا کی جانا چاہیے، لیکن ان کی صحت مند شاعری میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ منشائے رمضان بیان فرماتے ہوئے اسلام فیصل نے بروزن دوحہ جو اشعار سنائے، ان کا مفہوم یوں تھا، رمضان کی راتیں انمول ہیں تو ان کی قدر و قیمت بھی کم نہیں ہے۔ اس ماہ کے سایہ فگن ہوتے ہی رحمت و برکت کا نزول ہوتا ہے،
दोज़ख में ताले और इब्लीस को कैद कर दिया जाता है। नेक तो नेक जो गफलत में है, रमज़ान उन्हें भी राह हक़ पर ले आता है। ला मुहाला बदी का सारा कारोबार चौपट हो जाता है। रमज़ान बिला तफरीक़ सभी पर अपनी नेमतें और बरकतें बरसाता है, ख्वाह वो निर्धन हो, धनवान हो या मामूली मजदूर। नीज़ 70 गुना सवाब भी खैर के कामों की तरगीब देता है। नफ्स पर काबू होता है, दिल कुदूरत और दिमाग कसाफत से पाक हो जाता है तो चहार जानिब उख़ुवत व मोहब्बत के चिराग रोशन हो जाते हैं, जिनसे एक दुनिया मुस्तफ़ीद होती है। इस्लाम फैसल के दोहे हाजिर है। समाअत फरमाएँ। बदी का चौपट हो गया सारा कारोबार, बदी का चौपट हो गया सारा कारोबार, गाफिल को भी राह पर ले आए रमज़ान। और निर्धन हो, धनवान हो, चाहे वो मजदूर, सब पर अपनी नेमतें बरसाए रमज़ान। समाअत फरमाएँ कि 70 गुना सवाब का गर्म हुआ बाज़ार, 70 गुना सवाब का गर्म हुआ बाज़ार, अहले दी को खैर पर उकसाए रमज़ान। शेर आखिर के मुफलिस के भी घर आए खुशियाँ और बहार, मुफलिस के भी घर आए खुशियाँ और बहार, मिस्कीनों के मसले सुलझाए रमज़ान। संजय मिश्रा शौक़ की नज़र में रमज़ान मोमिन को शौक़ इबादत को बढ़ावा देता है। संजय मिश्रा शौक़ की नज़र में रमज़ान मोमिन के शौक़ इबादत को बढ़ा देता है। इस माह में फरिश्तों की रियाजत बढ़ जाती है। नीज़ रमज़ान सारे महीनों की इमामत करता है। इनका ये मतलब लिखे जाने के लायक है। समाअत फरमाएँ कि मोमिन के लिए शौक़ इबादत रमज़ान, ये संजय मिश्रा शौक़ फरमा रहे हैं। मोमिन के लिए शौक़ इबादत रमज़ान, शैतान पे ढाता है क़यामत रमज़ान। संजय ने पूरा कलाम रुबाई की बहर में कहा, अगर वो इसी तरह की कोशिशों में मुनहमिक रहे तो दोहा गज़ल की तरह एक और नई सिन्फ वजूद पा जाएगी, जिसके लिए संजय मिश्रा काबिल मुबारकबाद होंगे। उनके 2 शेर और समाअत फरमाइए कि रमज़ान की किस दर्जा फजीलत है न पूछ, रमज़ान की किस दर्जा फजीलत है न पूछ, हर माह की करता है इमामत रमज़ान। आईने आमाल को रखिएगा साफ, टालेगा हर एक हश्र की जहमत रमज़ान। मुश्ताक लखनवी साहब शीश महल में रहते थे, आज वो भी हमारे दरमियान नहीं हैं। उन्हें गुजरे हुए कई साल हो गए और ये मनहूस वबा बरकरार है या बिदअत बरकरार है कि हम इंसान के रहने पे गुफ्तगू नहीं करते लेकिन बाद में करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमने उनके न रहने पे भी एक मजमून लिखा था और जो कुछ लिखा वो इस उरूस लफ्ज़ का मस्कन लखनऊ में भी है और उससे दूसरी किताबें भी इंशाअल्लाह बहराबर होंगी। शेर समाअत फरमाए मुश्ताक लखनवी के, जिनका ताल्लुक़ शीश महल से था कि आ गया है करीने रमज़ान। वो इस नशिश में नहीं आ पाए थे लेकिन अपने शागिर्द रज़ा लखनवी के ज़रिए कलाम भेजा था और कहा था मैं अलील हूँ, इसके लिए माज़रत। आ गया है करीने रमज़ान, बन के मेराज ज़ीने रमज़ान, रोज़ादारों से पूछिए लज्जत क्या है नाने शबीने रमज़ान। लम्हा लम्हा जो नूर बारी है, लम्हा लम्हा जो नूर बारी है, साते हैं हसीने रमज़ान। और देख मुश्ताक रहमतों के सबब लखनऊ है मदीने रमज़ान। रमज़ान खज़ीने रहमत, सबब खैर व बरकत और तक़वा व तहारत का सफ़ीना है, तो हुस्न किरदार का बेमिसल नगीना भी। नीज़ जो मुसाफिरान सब्र रज़ा हैं उन्हें जीना बजीना क़ुर्ब माबूद हासिल होता है। बुग़्ज़ व कीना जैसी कबीह बीमारियों को रमज़ान सीने मुस्लिम से खुरच खुरच कर निकाल देता है। शायर को जिन अशार पर बनज़र तहसीन देखा गया वो यूँ हैं। रहमत लखनवी साहब फरमाते हैं, जो रहे सब्र रज़ा के हैं मुसाफिर उनको, जो रहे सब्र रज़ा के हैं मुसाफिर उनको, देता है क़ुर्ब खुदा जीना बजीना रमज़ान। है ये इखलास की बरकत का समर ए रहमत, है ये इखलास की बरकत का समर ए रहमत, क़ल्बे मोमिन से खुरच देता है कीना रमज़ान। रमज़ान रदीफ़ ने संजीदा शायरों को पित्ता पानी करने पर मजबूर कर दिया तो एक मिज़ाह निगार किन दिक्कतों का से गुज़र कर इस कलाम तक पहुँचा होगा, अंदाज़ा लगाना अहले इल्म के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। आरिफ महमूद आबादी जो आज पिछले कई वर्षों से अलील हैं, उनकी सेहत के लिए दुआ भी होना चाहिए और उनका कलाम भी मैं पेश करता हूँ। आरिफ महमूद आबादी लायक तारीफ़ व सताइश हैं कि उन्होंने
اپنے دائرے میں رہ کر طنز و مزاح سے بھرپور اشعار محض ایک دن کی مختصر مہلت میں نکالے اور محفل کو قیق ہزار بنایا۔ شعر حاضر ہے، سماعت فرمائیں۔ علی محمود آبادی کے اشعار کے عجب سوال ہے پہنچا کہاں کہاں رمضان، عجب سوال ہے پہنچا کہاں کہاں رمضان، جہاں جہاں ہے مسلمان وہاں وہاں رمضان۔ کیا اچھا مطلب کہا بھائی، عجب سوال ہے پہنچا کہاں کہاں رمضان، جہاں جہاں ہے مسلمان وہاں وہاں رمضان۔ اور خوشی مناؤ کہ خالق کی مہربانی سے، خوشی مناؤ کہ خالق کی مہربانی سے ہوا ہے امت احمد پہ مہربان رمضان۔ اتنا اچھا شعر و سنجیدہ لوگ نہیں کہہ پائے کہ خوشی مناؤ کہ خالق کی مہربانی سے ہوا ہے امت احمد پہ مہربان رمضان۔ زبان پر بھی تمہاری ہے کنٹرول اس کا، زبان پر بھی تمہاری ہے کنٹرول اس کا، نہ کسنے دے گا حسینوں پہ بھکتیاں رمضان۔ زبان پر بھی تمہاری ہے کنٹرول اس کا، نہ کسنے دے گا حسینوں پہ بھکتیاں رمضان۔ نہ رہزنی نہ ڈکیتی نہ چور بازاری، کرے گا دور سماجی برائیاں رمضان۔ اور نہ چل سکے گی وہ غیبت کی راہ پر ہرگز، نہ چل سکے گی وہ غیبت کی راہ پر ہرگز، رکھے گا قید دہن میں تیری زبان رمضان۔ اپنی طرز کے واحد شاعر ڈاکٹر تشنا عالمی کے مقطع کو بے حد پسند کیا گیا، میرے پسندیدہ شاعر تھے، افسوس کہ وہ بھی آج دنیا میں نہیں ہیں۔ اور ان کی پوری حیات میں لکھنؤ میں 40 سے 50 سال گزارے، لیکن لکھنؤ کے شریف زادوں نے ایک مضمون بھی ان پہ نہیں لکھا، صرف اچھے شاعر ہونے کی سزا دی گئی۔ خدا کا شکر ہے میں نے جو مضمون لکھا اس کو وہ یہاں سے دبئی اور کویت بھیجا کرتے تھے، ایک مشاعرہ بھی باہر کا پڑھا، اور ہماری کتاب میں وہ مضمون محفوظ ہے، تانا بانا فکروں میں بھی، اور یہاں بھی ان کا ذکر صحیح ہے، عروس لفظ کا مسکن لکھنؤ۔ غلبہ پرچم اسلام کے ساتھ، تشنا فرماتے ہیں کہ غلبہ پرچم اسلام کے ساتھ، ان کو دہریہ کہا گیا، لیکن یہ فکر دہریہ کیوں ہوگی؟ غلبہ پرچم اسلام کے ساتھ ہر برس آئے خدایا رمضان۔ اے کاش یہی دعائیہ مقطع ان کی دل کی دنیا بدل دیتا۔ لینن شیلے مارکس کے نظریاتی دائروں سے نکل کر قرآنی تعلیمات اور اسلامی دائرے میں آ جاتے۔ تشنا صاحب کے 2 شعر اور حاضر ہیں کہ دل مسلم پہ حکومت کے لیے حکمراں بن کے آیا رمضان۔ ڈاکٹر تشنا عالمی کا نام تھا فضل الرحمان۔ دل مسلم پہ حکومت کے لیے حکمراں بن کے یہ آیا رمضان، اور کتنے بیمار شفا یاب ہوئے ایک معالج سا جو آیا رمضان۔ وہ خود بھی معالج تھے، ہومیوپیتھ کے ڈاکٹر تھے۔ نوجوان شاعر سلیم تابش نے محفل کا خوبصورت آغاز کیا۔ انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے ملت مسلمہ کو جگانے، جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کی اپنی سی کوشش کی۔ شاعر کا کہنا درست ہے کہ کیا جانے آئندہ برس یہ متبرک ساعتیں ملیں کہ نہ ملیں، ہم حیات ہوں کہ نہ ہوں۔ شاعر رمضان اور اس کے روزوں کو دوا بتا کر عمل نیک کی تلقین کرتا ہے۔ محاسبے کے انداز میں یہ شعر رقم کرتا ہے جو میں پیش کرتا ہوں کہ کون پرہیزگار ہے کتنا ہے دکھاتا یہ آئینہ رمضان۔ کون پرہیزگار ہے کتنا ہے دکھاتا یہ آئینہ رمضان۔ سلیم کے دیگر اشعار بھی پیش خدمت ہیں۔ تم نہ مانو مگر یہی سچ ہے، تم نہ مانو مگر یہی سچ ہے، قلب مومن کی ہے دوا رمضان۔ ہم کو اگلے برس ملے نہ ملے، ہم کو اگلے برس ملے نہ ملے، آج قسمت سے جو ملا رمضان۔ اور شعر آخر کہ لوٹ لیجئے خزانے رحمت کے، روز دیتا ہے یہ صدا رمضان۔ رمضان شب قدر کی دولت عظمیٰ سے نوازتا ہے تو روزہ ایمان کی قوت کو بڑھاتا ہے۔ رمضان عام اور خاص کے فرق کو مٹاتا ہے، تفریق کی دیواریں منہدم کرتا ہے، بوقت دعا رحمت و مغفرت کے دروازے وا کرتا ہے۔ بزم کی جانب سے چونکہ سحری کا اہتمام تھا، بزم یعنی بزم صفی جو ڈاکٹر حضور نواب کی تھی، اس کی جانب سے سحری کا اہتمام تھا، اس لیے شاعر نے اسی تناظر میں یہ شعر کہہ ڈالا کہ روزے داروں کے لیے ہے سحری کی دعوت، روزے داروں کے لیے ہے سحری کی دعوت، کیوں نہ یہ رات ڈھلے شانہ ہلائے رمضان۔ یہ جناب محمد رضا لکھنوی صاحب حیات ہیں بحمداللہ، ان سے ملاقات جب تک ہوتی ہے، ان کی شاعری ہے جو مشتاق لکھنوی صاحب کے بالاعلان شاگرد تھے، ان کو استاد تسلیم کرتے ہیں۔ ان کی شعر سماعت فرمائیے کہ روزہ داروں کے لیے ہے سحری کی دعوت،
کیوں نہ یہ رات ڈھلے شانہ ہلائے رمضان. شاعر کا کہنا ہے کہ رمضان صرف جسم کی اصلاح کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ہمیں آداب عبادت بھی سکھاتا ہے اور صبر و قناعت کی دولت بھی عطا ہوتی ہے. ہوں غریبوں کے برابر ہی امیروں کی صفیں، ہوں غریبوں کی برابر ہی امیروں کی صفیں، عام اور خاص کا احساس مٹائے رمضان. صرف ایک جسم کی اصلاح نہیں ہے یہ رضا، صرف ایک جسم کی اصلاح نہیں ہے یہ رضا، ہم کو آداب عبادت بھی سکھائے رمضان. پختہ کار شاعر سعید اختر نظامی یہ بھی ہمارے درمیان نہیں ہیں اور بہت ہی اسرت میں زندگی بسر کی، بہت جد و جہد کی زندگی تھی، لیکن شاعری ایسی کی کہ ان کو یاد رکھا جانا چاہیے. ایک شعر انہوں نے کہا تھا اپنی غزل میں کہ بس کوئی ادا تھی جو پسند آ گئی اس کو، بس کوئی ادا تھی جو پسند آ گئی اس کو، اس نے میرے اعمال کا دفتر نہیں دیکھا. وقت نے ایک بار میرے در پہ بھی دی تھی صدا، اختر اس کے بعد ساری عمر سناٹا رہا. یا یہ شعر بھی دنیا ادب میں یاد رکھا جائے گا کہ مچھلیاں سانس زمین پر نہیں لیتی اختر، اپنے ماحول سے کٹتی ہیں تو مر جاتی ہیں. پختہ کار شاعر سعید اکبر نظامی بھی اپنے صدارتی کلام سے قبل یہ فرماتے نظر آئے کہ اشعار پڑھے جا چکے، خوب خوب گوشے نکالے گئے، مجھے تو صرف واجبات کی ادائیگی کرنا ہے. یہ صدر محترم نے کہا تھا. صدر محفل کے یہ جملے محفل کو کامیابی کی سند بخش گئے. صدر محترم نے بھی انہی قوافی کا استعمال کیا جو کہ ہارون رشید اور کچھ دیگر شعراء کر چکے تھے، مگر ان کا انداز، پیشکش، سحر آفرین ترنم اور قوافی کو اشعار کی لڑیوں میں پرونے کا سلیقہ حسن اشعار کو دوبالا کر گیا. اشعار پیش خدمت ہیں. اپنے دامن میں شب قدر کی سوغات لیے، اپنے دامن میں شب قدر کی سوغات لیے، رحمت حق کا لٹاتا ہے خزینہ رمضان. اور 3 اشروں کی عبادت کے صلے میں جنت، 3 اشروں کی عبادت کے صلے میں جنت لے کے جائے گا ہمیں زینہ بزینہ رمضان. بحر ظلمات کی امواج سے گھبرانا کیا، بحر ظلمات کی امواج سے گھبرانا کیا، پار لے جائے گا امت کا سفینہ رمضان. اور مقطع حاضر ہے کہ دے دی اللہ نے مزدور کی اجرت اختر، دے دی اللہ نے مزدور کی اجرت اختر، ضائع جانے ہی نہیں دیتا پسینہ رمضان. ناظم نشست شاعر و افسانہ نگار منظور پروانہ نے آزاد نظم شکر گزاری کا موسم سنائی، جسے بحیثیت مجموعی پسند کیا گیا. نظامت میں حسن سلیقے پر انہیں صدر نشست نے بھی داد دی. راقم الحروف کے اشعار بھی حاضر ہیں، یعنی رضوان فاروقی کے شعر. تازگی روح کی کچھ اور بڑھانے کے لیے اہل ایمان کی خواہش ہے کہ آئے رمضان، تازگی روح کی کچھ اور بڑھانے کے لیے اہل ایمان کی خواہش ہے کہ آئے رمضان. اور نفس پر اپنے جو قابو نہیں رکھ پاتے ہیں بس وہی کہتے ہیں پھر آ گیا ہائے رمضان. شعر حاضر ہے کہ روزہ کیا چیز ہے، کیا چیز ہے فکر عقبہ، روزہ کیا چیز ہے، کیا چیز ہے فکر عقبہ، جو سمجھتے ہی نہیں کیا انہیں بھائے رمضان. اور شعر آخر کے ماہ اقدس کی یہی شان ہے کیا کم رضواں، ماہ اقدس کی یہی شان ہے کیا کم رضواں، ہر قدورت سے کثافت سے بچائے رمضان. 5 حرفی لفظ رمضان مذکر ہے. اس ماہ کے روزے مسلمانوں پر فرض ہیں. اردو میں رمضان کے میم کو ساکن کر لیا گیا ہے، جبکہ عربی میں میم بالفتح ہے. ردیف رمضان پر شعراء کے طبقے میں بھی بحث گرم رہی، بالآخر طے پایا کہ دونوں درست ہیں. در حقیقت رمضان رمز سے ماخوذ ہے جس کے معنی جلانے کے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ مسلمانوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا. رمضان کی عظمت کے لیے یہی بہت کافی ہے کہ اس میں آسمانی صحائف کا نزول ہوا، شیاطین کو محصور کیا گیا، رحمت و مغفرت کے دروازے واہ ہوئے تاکہ انسان شرور و فتن سے محفوظ و معمون رہے اور اذکار و عبادات سے دامن مراد بھر لے. بلا مبالغہ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جو پوری فضا کو نیکی، پرہیزگاری اور نور و نکہت سے بھر دیتا ہے. مختصر یہ کہ عظمت رمضان کا ذکر جمیل آپ کو ہر جگہ جلی حروف میں نظر آئے گا، خواہ قرآن کریم ہو، احادیث مبارکہ یا دانشوروں کے اقوال اور مذہبی کتب. اطباء اور سائنسداں بھی رمضان کے
روزوں کی اہمیت کے قائل ہیں۔ اس ماہ میں نہ صرف آسمانی صحائف کا نزول ہوا بلکہ قابل تعظیم و تکریم شخصیات کو اللہ نے اپنے خاص مقصد و منشا کے تحت وجود بخشا۔ حضرت ابراہیم پر صحائف کا نزول، نبی آخر الزماں پر آخری کتاب کا نازل ہونا، جنگ بدر، حضرت حسن کی ولادت، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات حسر آیات، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے علاوہ توریت، زبور، انجیل کا رمضان کی مختلف تاریخوں میں حضرت موسیٰ، حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ پر نزول جیسے اہم واقعات پر شاعر کا قلم کیسے خاموش رہتا؟ وہ کیسے فکر کے موتیوں کو احساس کے دھاگوں میں پرو کر سپرد قلم و کرتاس کر کے سعادتیں نہ بٹورتا؟ بس اسی خلش نے شعرائے بزم صفی جدید کو مضامین میں رمضان میں کٹرا ابو تراب خاں میں یکجا ہونے پر مجبور کیا۔ تجربہ کامیاب رہا اور خوب اشعار سننے میں آئے۔ خدا حافظ۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔